الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الارواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل اور مکمل دین مرحمت فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہر موقع پر رہنمائی بھی فرماتے اور اصلاح بھی فرماتے. کہ میرے صحابہ اعتدال کے ساتھ چلیں، کسی بھی چیز میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں. کسی بھی چیز میں افراط و تفریط، مبالغہ، یہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے. بعض دفعہ انسان محبت میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جائز ناجائز کی حدود کو پامال کر دیتا ہے. جیسا کہ
یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے نکلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اپنے خیال میں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے نبی کی بہت بڑی عظمت کو بجا لا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عظمت نہ تھی، گمراہی تھی۔ اور یہود و نصارہ، یہود تفرید کا شکار ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر طرح طرح کے الزام تراشی کرتی۔ مسلمانوں کو دین اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ تو گویا دین اسلام ہمیں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دوستی میں، اپنے لیڈر سے محبت میں بھی اعتدال ہو، اور اگر کسی سے علیحدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، ہم نے دوسری جماعت کو اختیار کر لیا، اب اس اختلاف میں بھی اعتدال ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جن کے ساتھ کل تک ہمارے تعلقات تھے، آج ان کے اوپر اس طرح کا کیچڑ اچھالیں اور اس طرح کی الزام تراشیاں کریں کہ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم ثابت نہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، ہر انسان کے اعمال، خواہ وہ جسمانی ہوں، خواہ وہ قولی ہوں، اقوال ہوں، کل قیامت کے دن انہیں پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تولا جائے گا، اور ہر آدمی کو اپنی کہی ہوئی بات سچ ثابت کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کے اوپر ایسی باتیں کی جو غیبت کے زمرے میں آتی تھیں اور جو الزام تراشی کے زمرے میں آتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف کے ظالم ہونے کا یہ معنی نہیں کہ اب اس کے اوپر الزام تراشی کی جائے یا اس کی غیبت کی جائے۔ جیسے کل قیامت کے دن اللہ حجاج بن یوسف سے اس کے ظلم کے بارے میں سوال کریں گے، ایسے ہی اگر کوئی ایسی بات اس کے بارے میں کہی جو واقعتاً اس میں نہیں تھی تو اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے، آپ سے اس کی جواب دہی ہو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین ہر چیز میں ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنے کا سبق دیتا ہے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی۔ عبادات میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ ایک اعتدال کے ساتھ چلیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تو ان کی کیفیت عجیب ہوتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا کہ ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
پل صراط کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اوپر ایک عجیب حال طاری ہو جاتا، ہم کہتے اور ہم چاہتے کہ ہم ہر چیز سے کنارہ کش ہو جائیں اور بس صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ کر ہم زندگی گزار لیں، تاکہ کل قیامت کے دن کی رسوائی اور شرمندگی سے ہم بچ جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا یہ اثر تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر کبھی آتے بھی اور آ کر کے معلوم کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ خیال یہ تھا صحابہ کا کہ حضور علیہ السلام شاید سب سے الگ تھلگ ہو کر مستقل عبادات میں لگے رہتے ہوں، تو ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ فرماتی کہ نانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عام آدمی گھر میں زندگی گزارتا ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم سے بات بھی کرتے ہیں، ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کر لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض صحابہ کرام پر غلبہ حال ہو جاتا، بس ایک ہی دھن سوار ہوتی کہ ہم عبادت میں لگ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ تک پہنچ جائیں، بس یہی فکر۔ تو یہ نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ عبادت گزار، ان کے والد حضرت عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت ہی اونچے خاندان میں ان کی شادی کی، نکاح کیا، بہت ہی نیک بچی سے نکاح کرنے کے بعد، شادی ہونے کے بعد ایک دن حضرت عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا تم خوش بھی ہو، عبداللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے؟ تو بہو نے بہت ہی عجیب جواب دیا، فرمانے لگی کہ عبداللہ تو بہت ہی نیک ہے، بہت ہی نیک ہے، اتنا نیک ہے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو مستقل نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، اور خاموش ہو گئی۔ جو بات بہو نے کہنی تھی وہ کہہ دی اور حضرت نے سمجھ لی۔ حضرت نے بیٹے کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمایا کہ بیٹا دیکھو، یہ جو بچی رخصت کر کے ہم لائے ہیں یہ منہ دیکھنے کے لیے نہیں آئی، اس کا حق ہے، آپ اپنی عبادت میں اعتدال رکھو۔ تو صاحبزادہ حضرت عبداللہ 2-4 دن ٹھیک ہوئے اور پھر اپنے اسی انداز پر۔ تو یہ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا یا رسول اللہ عبداللہ کا یہ معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خود تشریف لے آئے۔ یہاں دیکھیں، غور کریں کہ یہ تو عبادت ہی کر رہے تھے، ایسا تو نہیں کہ باہر مجلس میں بیٹھے ہیں، دوستوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، کسی اور چکر میں پڑے ہیں، اللہ کی عبادت ہی کر رہے تھے۔ لیکن میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ عبادت صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ حقوق اللہ میں تو آگے نکلے ہوئے ہیں اور حقوق العباد آپ سے چھوٹے ہوئے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں۔
اس چیز کا نام دین نہیں ہے. ہمارے دین میں تو 5 چیزیں ہیں، میں نے عرض کی تھی: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے گھر میں، اور صاحبزادے نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹیک لگانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے تکیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو لیا اور اس پر تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ نیچے ہی بیٹھ گئے، نیچے ہی بیٹھ گئے، اور اس تکیے کو اپنے سامنے رکھ لیا، اور سامنے حضرت عبداللہ بیٹھ گئے، سامنے حضرت عبداللہ بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عبداللہ. جی یا رسول. فرمایا: کیا مہینے میں 3 روزے کافی نہیں آپ کے لیے؟ اگر 3 روزے رکھ لو تو پورے مہینے کے روزوں کا اللہ اجر و ثواب دیں گے. 1 روزے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، تو 3 رکھو گے تو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. ایام 20 کے روزے رکھ لو، 13، 14، 15. اب یہ نوجوان تھے اور عبادت کا طبیعت پر غلبہ تھا، تو فرمانے لگے: یا رسول اللہ، بس 3 ہی، اور بڑھا دیں یا رسول اللہ، اور بڑھا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا: چلو 5 کر لو، مہینے میں 5 روزے رکھ لیا. فرمانے لگے: یا رسول اللہ، مجھ میں تو اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے. تو آپ نے فرمایا: اور بڑھا دو. بڑھتے بڑھتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، بس آخری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، اور یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تم ایسا کر لو کہ اگر بہت ہی زیادہ رکھنے ہیں تو پھر 1 دن روزہ رکھ لو اور 1 دن چھوڑ دو. یہ فرمانے لگے: ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اب میں 1 دن روزہ رکھوں گا اور 1 دن چھوڑ دوں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا: اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فرمایا: عبداللہ، یہ جو آپ کا جسم ہے نا، اس کا بھی آپ پر حق ہے. اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. آپ کی بیوی کا بھی آپ پر حق ہے. اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فرمایا کہ آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر آپ اپنے جسم کو راحت پہنچاتے ہو تو یہ سمجھو کہ اس راحت پہنچانے میں بھی اجر و ثواب ہے. اور فرمایا کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس کا بھی تم پر حق ہے. یہ جو اس کا حق ادا کرتے ہو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، ہم بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ فرمایا: اگر تم اپنی ضرورت کو ناجائز جگہ پورا کرتے تو وبال نہ ہوتا، گناہ نہ ہوتا. بالکل ہوتا یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر حلال روزی کو تلاش کرنا یہ اجر و ثواب ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بھی آپ پر حق ہے، آپ کی آنکھ کا بھی آپ پر حق ہے. تو علماء نے لکھا کہ پتہ چلا کہ ہماری پوری زندگی دین ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، مہمان کا بھی حق ادا کرو، دوستوں کا بھی حق ادا کرو، جسم کا بھی حق ادا کرو، بہن بھائیوں کا بھی حق ادا کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو. یہ میرا دین ہے. ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اور سمجھ لینا کہ میں ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کا قرب پالوں، فرمایا یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ
جب بوڑھے ہو گئے، اس وقت تو جوان تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو فرمانے لگے کاش کہ میں حضور کی بات کو مان لیتا، کاش کہ میں حضور کی بات کو مان لیتا۔ حضور نے جو مجھے رخصت پر عمل دیا تھا کہ 3 روزے رکھ لو، میں اس کو اختیار کر لیتا۔ حضور طبیب تھے، حکیم تھے، سمجھتے تھے کہ آج تو جوش ہے کر لو گے، لیکن اس کو زندگی بھر نبھا نہیں سکو گے، اور فرما رہے ہیں کہ آج بڑھاپے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا آسان نہیں ہے، لیکن میں نبھا رہا ہوں۔ اس لیے نبھا رہا ہوں کہ میں نے حضور سے یہ وعدہ کر لیا تھا، حضور کو کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ میں ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا۔ اب اس وعدے کے خلاف کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور فرماتے کاش کہ میں حضور کی بات کو مان لیتا۔ اور حضور نے جو یہ فرمایا تھا کہ بس اللہ کو تمہاری کثرت عبادت کی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کہ ہمارے نبی زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے۔ آپ دوستوں کو بھی وقت دیتے، آنے والے مہمانوں کو بھی وقت دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو بھی وقت دیتے، جہاد کے لیے بھی وقت نکالتے، دیگر کاموں کے لیے بھی وقت نکالتے، تعلیم کے لیے بھی وقت نکالتے۔ فرمایا کہ ان سب چیزوں کا نام دین ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی، فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، عبادت میں بھی اعتدال، رہن سہن میں بھی اعتدال، پہننے اوڑھنے میں بھی اعتدال، دوستی دشمنی میں بھی اعتدال۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو اب ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو اس نے کہہ دیا بس وہ ٹھیک ہے، اور اس کے کہنے پر مرنے مارنے پر تل گئے، دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اس کو ثابت کر سکو گے۔ اور دشمنی میں بھی اعتدال، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی تو حد سے نیچے نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا دوستی کرنے میں، دشمنی کرنے میں دھیرے دھیرے، ایستا 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 تعلق بڑھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ چند دن کی رفاقت سے جوش میں آ کر سب کچھ راز اگل دیے، اور پھر 2 سال کے بعد پتہ چلا یہ تو کوئی جاسوس تھا، مخبر تھا، اور اب آپ کا پیچھا ہو رہا ہے، پیچھا ہو رہا ہے۔ قاضی بکار بن قتیبہ یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ بادشاہ سے تعلق قائم ہو گیا، اور بادشاہ حضرت کی علمی قابلیت سے اور دیگر چیزوں سے بہت متاثر، مجلس میں آنا، حضرت کو بلانا، تعلق بڑھتے 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 حضرت کو پورے ملک کا قاضی القضات بنا دیا، قاضی القضات بنا دیا، عدالت کا بڑا بنا دیا۔ اللہ کا کرنا، اور اس دوران ایسی محبت، ہدیے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، ہدیے آ رہے ہیں، گفٹ آ رہے ہیں، اور حضرت قبول کر رہے ہیں۔ ایک دن اس نے جو بادشاہ تھا کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ اب جب شریعت کے خلاف تھا تو اب یا تو منہ کھائے اور آنکھ شرمائے، آنکھ بند کر لیں، چونکہ تعلق ہے، اب حق بات کیسے کہیں۔ لیکن وہ تو اللہ والے تھے، انہوں نے صاف فتویٰ دے دیا کہ تمہارا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے، فتویٰ دے دیا۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کیا حرکت ہے، اتنے سال سے کھلا پلا رہا ہوں، اور اتنے سال سے ایسی دوستی، ایسا تعلق، اور میرے ہی خلاف فتویٰ دے دیا۔ ایک تو حضرت کو عہدے سے ہٹا دیا، پہلا کام تو یہ ہے کہ ہٹو عہدے سے، چیف جسٹس تھے، ہٹا دیا، اور اگلے دن پولیس والوں کو بھیج دیا، کہا کہ شروع دن سے لے کر آج تک جتنے ہدیے گفٹ دیے تھے نا، واپس کرو، واپس کرو۔
اب 5 سال میں 10 سال میں کتنے ہدایت دیے ان کو تو یاد رکھنا مشکل ہے. اب وہ واپس مانگ رہا ہے اتنی نچلی. آپ نے اسی سے منع فرمایا کہ جب دشمنی میں آؤ تو ایسا نہ کرو کہ بالکل حدود پامال کر جاؤ, دوستی میں آؤ تو ایسا نہ کرو حدود پامال کر دو, ایسا ایسا. اب پولیس والے باہر کھڑے ہیں کہ بادشاہ نے بھیجا ہے کہ 10 سال میں جتنے بھی ہدایت تحائف گفٹ دیے تھے واپس کرو. انہوں نے کہا رکو. پولیس والوں کو اندر لیا, الماری کھولی, الماری کھولنے کے بعد ایک چادر لی, کہا کہ بادشاہ نے 10 سالوں میں جتنے بھی ہدایت دیے تھے کسی کی گرہ کھول کے بھی میں نے نہیں دیکھا, ایسے ہی الماری میں رکھ دیے. استعمال کرنا تو دور کی بات ہے, استعمال کرنا تو دور کی بات ہے. 10 سال میں جتنے ہدایت دیے تھے تاریخ دیکھ لیں, اس وقت سے اب تک یہ موجود ہیں, گرہ بھی نہیں کھولی. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا دھیرے دھیرے دوستی, دھیرے دھیرے دشمنی. اور مجھے پہلے دن سے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اگر ان کے مزاج کے خلاف میں نے کوئی بات کہہ دی تو ایسا نہ ہو کہ یہ حرکت کرے. اور وہ سارے کے سارے ہدایت واپس کر دیے, ایک ہدیہ بھی استعمال نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ سیاسی زندگی ہو یا دیگر معاشی زندگی ہو, معاشرت ہو, معاملات ہوں, اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی. اعتدال سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا. اللہ رب العزت سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.